اگر کوئی اجر چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرو۔ 23 سال رسول خدا نے اپنی قوم کے لیے محنت کی، زحمت کی۔ اگر ایک دن کا 1 درہم بھی لیتے تو یہ لاکھوں بلکہ ملین درہم بن جانے تھے۔ کوئی 10 سال میں اسلام لایا، کوئی 20 سال میں اسلام لایا۔ تو روایات میں ملتا ہے، ابن ابی الحدید جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے رسول خدا اپنی زندگی سے 6 مہینہ پہلے مسجد میں آئے اور جناب بلال نے آواز بلند کی، الصلاۃ الصلاۃ، حالانکہ وقت نماز نہیں تھا لیکن اعلان نماز کیا جا رہا تھا، اور نبی نے کہا کہ میرا ممبر بھی وہاں پہ رکھو جہاں سے سیدہ کا گھر نظر آئے، ایک ایسی جگہ پہ میرا ممبر رکھو کہ بڑی آسانی سے مجھے میری بیٹی کا گھر وہاں سے نظر آئے۔ اور جب سارے مسلمان حالت پریشانی میں جمع ہوئے اور مسجد میں اکٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ وقت نماز نہیں لیکن آپ نے ہمیں جمع کیا، اس وقت نبی نے کہا کہ امت یہ بتاؤ 23 سال میں نے محنت کی، تمہیں اسلام سکھایا، تمہیں دین سکھایا، تمہیں جہالتوں سے نکال کر علم کی وادیوں میں لے کر آیا، یہ بتاؤ کیا میں نے اس کے بدلے میں کیا تم سے کبھی کچھ مانگا؟ کہتے سب کے سر نیچے جھکے تھے، یا حبیب خدا آپ نے ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا، کہ تم سب مانتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہوں مرضی الہی کے مطابق ہے۔ آیا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، اس وقت نبی نے اس آیت کو پڑھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حبیب کہہ دو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اپنی محنتوں کے بدلے میں کچھ چاہیے تو وہ یہ ہے فاطمہ کے بچوں سے کرو۔ کہ سیدہ جب خطبہ دینے جاتی ہیں تو وہاں پر بھی یہ فرماتے آئے عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا نجس پانی پیا کرتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ وہ وقت یاد کرو اے عرب جب تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں، عورت کی کوئی وقت نہیں، کہ جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی تو ان کے چہرے کے رنگت بدل جاتی کہ کاش اللہ مجھے بیٹا دیتا، یعنی بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد احساس شرمندگی کرتے تھے عرب کہ کاش پیدا نہ ہوتی یا پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلی جاتی، اور اگر پیدا ہوتی تو زندہ دفن کرتے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں۔ اب نبی اسی معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹیوں کی احترام میں مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تھوڑا اور آسان کر دوں، اگر کوئی چیز کسی معاشرے میں سنت بن جائے، مثلا آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں کوئی چیز رواج بن جائے، اب ایک بندہ اچانک اٹھے اس رواج کو توڑے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اچانک کوئی فتویٰ آ جائے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، تو مومنین کیا کہتے ہیں مولانا صدیوں سے کر رہے ہیں اب کیسے چھوڑیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے رواجوں کو، رسموں کو، عادتوں کو اچانک توڑنا۔ تو جو کمال رسول خدا کا تھا وہ یہ تھا کہ عرب جن رسموں میں جکڑے ہوئے نبی نے اپنے عمل سے آ کر ان رسموں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اور جب انسان رسموں کو توڑتا ہے تو پھر پتھر بھی کھانے پڑتے۔ آپ سے ایک اور سوال کر دوں، وہی حضرت نوح نے کتنے سال تبلیغ؟ تقریباً 900 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کے مرید کتنے تھے؟ 900 سال ایک بندہ تبلیغ کرے تو مرید تو ہزاروں میں ہونے چاہیے، لیکن انگلیوں پہ گن سکتے ہیں حضرت نوح کے مریدوں کو۔ اور آج کا ذاکر اور آج کے خطیب کے کتنے مرید ہوتے ہیں؟ اور کہاں 900 سال اور کہاں چند سال کی تبلیغ۔ کہ آج کا ایک عام خطیب بھی اس کے کتنے فالوور ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے، لیکن نوح نبی خدا جس کی زبان میں اثر، جس کا کردار اتنا پاک، رب کیا ہوتا ہے؟ علی جیسا امام، جس علی کو محنتوں سے خلافت پہ لا کر طلحہ اور زبیر نے بٹھایا۔ اگر زبیر اور طلحہ کی محنتیں نہ ہوتی تو مولا علی خلیفہ نہ بنتے، اور وہی لوگ علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں کھڑے۔ کیوں؟ امام نے کہا تم ہر چیز میری برداشت کر لو گے پر علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ امام پارٹی بازی نہیں کرتا، وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اگر علی کو ہم خلیفہ بناتے ہیں تو علی ہمارا تنخواہ زیادہ بڑھا ہے، علی فلاں شہر کا والی بنا دیں گے۔ اور مولا جب خلافت پر پہنچ، جو روش دوسرے خلفاء نے چلی کہ یہ پہلے اسلام لایا تھا، یہ بعد میں اسلام لایا تھا، یہ عرب ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، اسی اعتبار سے دوسرے خلیفے کے زمانے میں لوگوں کے مواجب رکھے گئے۔ مثلا اگر میں سب سے پہلے اسلام لایا ہوں تو میری تنخواہ زیادہ تھی، اور یہ بعد میں اسلام لایا تو اس کی تنخواہ کم تھی۔ اگر عرب تھا تو تنخواہ زیادہ تھی، اگر عجم تھا تو تنخواہ کم تھی۔ اور مولا علی جب خلافت پر پہنچے تو زبیر جیسا صحابی، طلحہ جیسا صحابی، امام نے کہا جتنی تنخواہ تجھے دوں گا اتنی ہی تنخواہ عرب کے بادیہ نشی اس غریب کو دوں گا۔
تو نے اسلام لایا، کوئی علی پہ احسان نہیں کیا، تو نے اسلام لایا، خدا پر احسان نہیں کیا، یہ مصطفیٰ کا احسان تھا کہ تجھے بت پرستی سے نکال کر وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکا دیا۔ اب تصور کریں عرب کا ایسا سردار قبیلے کا، اور کہے میری تنخواہ اور اس غلام کی تنخواہ برابر ہوگی۔ اور جب آئے تو غالباً قمبر نے کہا کہ کیا کام ہے علی سے؟ سرکاری کام ہے؟ کہ نہیں پرائیویٹ کام ہے۔ کہ ٹھیک ہے بیٹھو۔ اور جیسے بیٹھے تو قمبر نے ایک چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا۔ کہ قمبر کر کیا رہے؟ کہ علی کا حکم ہے اگر سرکاری کام ہو تو یہ چراغ، لیکن اگر پرائیویٹ کام ہو تو یہ چراغ علی کے پیسے یہ جلائیں گے۔ پریشان ہو گئے کہ ہم آئے تھے علی سے تنخواہ اور پتہ نہیں فلاں شہر کے والی، یہ تو چراغوں پر بھی اتنے دقیق ہیں۔ فوراً نکلے اور جا کے جنگ جمل کو بپا کر۔ تو اعتراض لوگوں کو علی ابن ابی طالب پر نہیں تھا، علی کی عدالت پہ تھا۔ تاریخ اسلام کا بدترین دشمن علی بھی اٹھاؤ گے وہ کہے گا مجھے مسئلہ علی سے نہیں ہے، علی کی عدالت سے ہے۔ اہل بیت نے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا کہ مومن کہے کہ مولانا بس یہاں پہ کمپرومائز کر لیتا ہوں، نہیں، فرمایا دین خدا وہ لکیر تھی جو پتھر پہ لگ جاتی تھی، پھر اہل بیت پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ 17 مہینے جنگ صفین چلی ہے، 17 منتھ۔ کئی مواقع آئے کہ مولا علی جنگ جیت جاتے۔ پہلا واقعہ آپ سب کو پتا ہے عمرو عاص کا، کہ مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس حال میں وہ بندہ دوڑ رہا ہے، لیکن دوڑتے دوڑتے اس نے اپنا سارا لباس کیا ہے اتار۔ بھائی اگر ہمارا دشمن ہوتا ہم کہتے اچھا موقع ہے یہاں مارو اس کو تاکہ بدنام ہو جائے، مرا ہوا جنازہ ملے اور بدن عریان ہو، اس سے اچھی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہاں پہ اگر بندہ عقل مند ہو تو آئے تطہیر کو سمجھ سکتا کہ جب خدا نے کہہ دیا یہ میرا ارادہ ہے، اے اہل بیت رسول تمہیں ہر طرح کے رجس سے دور کیا جائے۔ بے حیائی رجس ہے، اگر بدن عریان ہو، بدن پہ نگاہ پڑے یہ رجس ہے، اگر عریان بدن پہ نگاہ پڑے یہ گناہ ہے۔ اور علی وہ ہے جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے۔ جب اسے بھی پتا تھا کہ اگر بدن پر لباس نہیں ہوگا تو علی اپنی آنکھوں کو حیا کا لباس پہنا دیں گے۔ اللہ صلی اللہ۔ ایک منٹ کے لیے آج کا جوان، آج کا بزرگ، آج کا مومن یہ سوچے کہ وہ نگاہ جو مولا نے نہ کی ایک کافر کے بدن پہ، کافر فقہی بات کر رہا ہوں جو علی کو نہیں مانتا تھا، انکار کرتا تھا، جس نے اپنے بدن سے کیا کیا؟ لباس اتار دیا۔ مولا نے نگاہ نہ کی اور اس کا سر قلم نہ کیا۔ حالانکہ اگر کر دیتے علی ابن ابی طالب تو جنگ جیت جاتے، کیونکہ یہ وہ تھا جو سب سے زیادہ مشورے دینے والے امیر شام کو تھا۔ لیکن امام نے کہا جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن اللہ کی مخالفت علی کو برداشت نہیں ہے۔ اتنی بڑی جنگ، پوری بادشاہت علی ابن ابی طالب کو مل جاتی، کہ نہیں، ہرگز۔ فوراً مولا نے اپنی آنکھوں کو بند کہا، نہیں علی کی آنکھیں کبھی بے حیائی پہ نہیں پڑتی۔ کیا مل رہا تھا اور نگاہ پڑنے سے علی کیا گوا رہے تھے؟ مخالفت خدا اہل بیت کو گوارا نہیں ہے، کہ جنگیں آنے جانے والی ہیں، حکومتیں آج ہیں کل نہیں ہیں، ورنہ اگر ہم ارادہ کریں تو اللہ نے ولایت تکوینی دی ہے، اعجاز الہی سے کائنات پہ حکومت کریں، کہ ہم حکومتوں کو قائم کرنے نہیں آئے، ہم بتانے آئے ہیں امام وہ ہوتا ہے جس کے وجود پہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ امامت کا قائل ہے کہ اس کے وجود پہ الہی حکومت ہے، نہ کہ شیطانی حکومت ہے۔ تو اے بزرگ، اے مومن، یہ سوچو علی کے سامنے ایک جنگ تھی، صرف ایک نگاہ حرام میں مبتلا نہ ہونے کی وجہ سے امام نے اسے چھوڑ دیا۔ تو سوال یہ ہے تو کس قیمت پہ اپنی نگاہوں کو حرام میں مبتلا کرتا ہے؟ کون سا سودا کرتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں انسان اپنا موبائل استعمال کرتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کس قیمت پہ؟ اور مجلس میں آ کر کہے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب نہیں ہو۔ جو آنکھیں آج کے عمرو عاص کے عریاں بدن پہ پڑے، عمرو عاص ایک کیریکٹر کا نام، جسم کا نام نہیں ہے۔ جس طرح اس نے جان بچانے کے لیے بے حیائی کی، آج کے جوان، آج کی ایسی خواتین جو سوشل میڈیا پہ شہرت، سستی شہرت کو کمانے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ بے حیائی کر رہی ہیں، یا مال کمانے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ بے حیائی کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی وہی ہیں جو وہ تھا، وہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، یہ مال جمع کرنے کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو کون سا کردار پیش کر رہا ہے؟ علی کا یا دشمن علی کا؟
کس قیمت میں اپنی گناہوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ کسی اور کا تو نہیں، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے کہ اللہ نے ہر طرح کا رجس اہل بیت سے کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے۔ تو آنکھیں اگر امام زمانہ کو دیکھنا چاہتی ہیں تو آنکھوں کو پہلے رجس سے دور ہونا، اگر یہ آنکھیں نجس ہوں تو وہ فرزند زہرا کو دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ آنکھ کو پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ اصل کام جو اہل بیت کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیا کریں؟ ہر طرح کے رجس، مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا، یہ نہیں کہا حسین جیسا، مطلب حسین تو ایک ہے جو کربلا میں آئے اور شہید ہو کے چلے گئے، پر حسینی بہت ہیں جو تا قیامت آتے رہیں گے۔ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مطلب جس کا کردار حسین جیسا ہے وہ یزید جیسوں کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ جنگ کے کردار ہے۔ 3 دن سے زیادہ امیر شام نے مولا کے لشکر والوں کا پانی بند کیا، اور ایک وقت آیا کہ جب مولا نے حملہ کیا، یعنی جنگی اسٹریٹجی مولا علی سے بہتر کوئی بناتا نہیں تھا۔ امیر شام کی مجال کے علی سے جنگ جیتی، اگر فیر جنگ ہوتی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ مولا علی سے جنگ جیت سکے، کیونکہ مضبوط ترین اسٹریٹجی بنانے والے علی بن ابی طالب۔ کتنی جنگیں مولا نے لڑی، سخت ترین اپنے دشمنوں سے، وہ مارقین ہوں، مقاسطین ہوں، وہ خوارج ہوں، خوارج سے خطرناک کوئی فرقہ بنا نہیں، اور مولا نے پانی بند کیا۔ لوگ اسی امر اعظ کے پاس گئے، کام اور خیر نہیں کا کیوں؟ علی پانی پر قابض ہے، اور تو جانتا ہے علی کے قبضے سے کوئی چیز کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ کہ زیادہ نہیں، علی نے 4 دن پانی بند کیا نا، پورا لشکر علی کے پاس، کیونکہ یہ لشکر ایمان کی بنیادوں پہ نہیں کھڑا، تیری لالچ کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ وہ اور لشکر ہیں جو 3 دن کی پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، یہ اور لشکر ہے جہاں ایمان کی جنگ ہے، وہ فداکاری ہے۔ امیر شام نے جو لشکر جمع کیا تھا وہ ایمان والا لشکر تو تھا نہیں، وہ مال غنیمت، وہ پیسہ، وہ دولت اور سب چیز کی لالچ میں، کہ یہ لشکر کہاں پیاس برداشت کرے گا؟ علی 4 دن پانی بند کریں، یہ لشکر علی کے پاس چلا جائے گا۔ عمرو عاص ہنس کے کہنے لگا تم علی کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہ مظلومیت علی ہے کہ دشمن علی کو جانتا ہے، پر جو مولا کے ساتھ مولا کے لشکر میں ہے وہ علی بن ابی طالب کو نہیں جانتا۔ کہا امیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں علی کو جانتا ہوں، علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا۔ علی نے قبضے کے لیے پانی ہاتھ میں نہیں لیا، اپنے لشکر والے کیونکہ پیاسے ہیں انہیں پانی پلانا چاہتا۔ مجھے یقین ہے کہ علی ہمارے اوپر پانی بند نہیں کرے گا، اور اپنے جو علی کے ساتھ تھے وہ آ گئے، یا علی پانی بند کریے، پانی بند کریے۔ امام نے کہا تم کیسی توقع رکھتے ہو کہ علی پیاسے پہ پانی بند؟ کیا تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ جنگوں میں عورتیں، بچے اور درخت اور پانی جو ہے ابتدائی ضروریات دشمن پہ کبھی بند نہیں کیے جاتی؟ جنگ مردانہ جنگ ہو نہ کہ ظالمانہ جنگ ہو۔ تعجب سے کہنے لگے یا علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر 4 دن پانی بند کریں اور دشمن کی پوری جنگ ہم جیت جائیں گے۔ امام نے کہا میں جنگ جیتنے نہیں آیا، میں کردار جیتنے آیا۔ ظاہری طور پر کربلا میں یزید جیتا، لیکن کردار کے اعتبار سے حسین جیتے تھے۔ جو جیت جاتا ہے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج دنیا حسین کو یاد کرتی ہے، یزید کے کردار پہ تو تھوکا جاتا ہے۔ وہ کون سی جیت ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد اس میں لعنت ملے؟ اصل جیت تو حسین کی جیت ہے نا، کہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی بچے حسین کے کردار کو سلام دیتے ہیں۔ کہ یا علی زیادہ نہیں، چلیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم پیاسوں پہ پانی بند نہیں کریں گے، یا علی چلیے جتنے دن اس نے بند کیا تھا اتنے دن آپ بند کر۔ علی کے چہرے پر جلال آیا، کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یا علی اس نے 3 دن پانی بند کیا تھا، ہم زیادہ نہیں 3 دن پانی بند کریں گے۔ امام فرماتے اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو جو ابو سفیان کا بیٹا کرے وہ علی کرے، پھر یہ بتاؤ فرق کیا رہ جائے گا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں؟ تو کبھی یہ نہ کہا کرو کہ مولانا اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا دنیا کیا کر رہی ہے، تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ دنیا 2 دن کی ہے، اصل جو فتح ہے وہ کیا ہے؟ کردار کی فتح۔ تو اہل بیت نے کبھی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، ورنہ مولا علی فرماتے ہیں اگر علی مکر کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے بڑا پلان کرنے والا تجھے نہ ملے۔ امام نے کہا یہ مجھے مت کہا کرو کہ امیر شام کے پاس عقل بہت ہے اور علی کے پاس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عقل سے مکر نہیں کیا جاتا، العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، شیطان کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ تو انسان اللہ نے تجھے صاحب عقل بنایا۔ اتنی سردی میں اگر ذکر حسین سننے آ رہے ہو تو یہ ذکر ایسی طاقت رکھے کہ میرے وجود میں حرارت پیدا کرے۔
3 دن کا پیاس کو برداشت کرنا یہ معمولی مذاق نہیں ہے۔ کہا کہ اے لوگوں، جس طرح نماز تم پر واجب، روزہ واجب، زکوٰۃ واجب، اسی طرح اللہ نے مودت قربا کو کیا کیا ہے؟ واجب کیا۔ کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک